بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، صحیح حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 5 چیزوں کے سلسلے میں بیان ارشاد فرمایا کہ لوگوں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اسی لیے کہ اگر وہ 5 چیزیں آپ کے پاس ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ غنیمت نہیں سمجھا، اسی قدر و قیمت نہیں کی، اور پھر وہ جب چلی جائیں گی دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئیں گی۔ فرمایا ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج ہمارا جسم مضبوط ہے، ہٹے کٹے، بیماری سے محفوظ، اس کو غنیمت سمجھے۔ یہ رب کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر گزاری یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزاریں، رب کو راضی کرنے کے اندر گزاریں، اور اس کو غنیمت سمجھیں۔ اس کو یوں ہی فضولیات کے اندر، لہو و لعب کے اندر، بربادیوں کے اندر اور گناہوں کے اندر ضائع نہ کریں۔ فرمایا دوسرا جو صحت ہے، اس کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اللہ نے صحت عطا کی ہے، آج اپنے لیے محنت کریں، رب کو راضی کرنے کی کوشش، عبادات میں کثرت کریں۔ کہیں کل ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں، چارپائی پر پڑ جائیں، آپ کا دل چاہے نماز پڑھنے کا لیکن آپ نماز پڑھنے کی استطاعت نہ رکھتے ہیں، آپ کا دل چاہے سجدہ کرنے کا لیکن آپ کی کمر اس چیز کی اجازت نہ دیتی ہو، آپ کا دل چاہے کہ اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکا دوں اور آپ کے قدم اس چیز کی اجازت نہ دیتے ہوں، بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑ رہی ہو، لیٹ کر نماز پڑھنی پڑ رہی ہے۔ جو صحت اللہ نے دی ہے، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں، پھر لوگوں کا اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کو دوسروں کا محتاج بنائے، ہمیشہ اللہ اپنا محتاج بنائے۔ اسی لیے اپنی صحت جو اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت سمجھیں، بیماری سے پہلے رب کو راضی کریں۔ فرمایا تیسرا مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس پہ کبر نہ کرو، اس کے ذریعے اپنی آل و اولاد کی اچھی تربیت پرورش کرو، اس کے اندر بھی ثواب ہے۔ اپنی جو آپ کی اہلیہ ہے اس کی دیکھ ریکھ کرو، والدین کی دیکھ ریکھ کرو، اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ذریعہ آخرت بناؤ۔ مال جو دیا ہے صرف اس کو دنیا کی عیاشی کے لیے استعمال نہ کیا کریں، بلکہ اس مال کو ان لوگوں پر خرچ کر کے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت کے اندر جن پر خرچ کرنا کار خیر ثواب کا کام دیا ہے، اس مال کو وہاں خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، ضروریات پوری کریں، اور اپنی آخرت کو سنواریں اس مال کے ذریعے۔ اس مال کو اپنے لیے فتنہ نہ بنائیں، اور ایسا نہ ہو کہ مال ختم ہو جائے پھر آپ سوچیں میں ایسا کر لیتا، میں ویسا کر لیتا، پھر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب تک مال ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ فرمایا فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، آج ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم 4 رکعت نماز پڑھ لیں، آج ہمیں وقت دیا ہے ہم قرآن کی تلاوت کر لیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم خالی ہیں کہ ہم یہ نیک کام کر لیں، وہ نیک کام کر لیں، والدین کی خدمت کر لیں، بچوں کی اچھی تربیت کر لیں، لیکن ہم نے اس کے اندر ایسا نہیں کیا۔ اب ہمیں اللہ نے کسی دنیاوی معاملے میں الجھا دیا، ذہنی طور پہ الجھا دیا۔ ہم ویسے تو فری ہیں لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا ذہن الجھ گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اب عبادت من نہیں لگتا ہے، عبادت کرنا چاہ رہا ہے لیکن نہیں کر پا رہا ہے۔ تو اسی لیے مصروفیت، جو فارغ وقت ہے، جو خالی وقت ہے، اس کو غنیمت سمجھ کے عبادات کے اندر لگائیں، رب کو راضی کرنے کے اندر لگائیں، تاکہ ہماری آخرت کا جو لیبل ہے، جو اسٹیٹس ہے وہ بڑھے، کیونکہ وہی اصل زندگی ہے۔ فرمایا پھر یہ جو مین زندگی اللہ نے دی ہے اس کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ یہاں پر ایک چیز اور سمجھیں کہ موت زندگی کب تک کی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہماری زندگی کل تک ہے، شام تک ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا، جب موت آئے گی تو ایک لمحے کا وقت بھی کم نہیں کیا جائے گا، ایک سیکنڈ، ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو جب زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو گویا ہمارا ہر گزرتا لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ہمارا جو پریزنٹ ہے یہی ہمارے لیے اہم، جو ہمارا موجودہ وقت ہے یہی ہمارے لیے اہم ہے، اسی کو غنیمت سمجھیں۔ ہم سوچیں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کل اگلے دن سنیچر سے کر لیں گے، اتوار سے، اگلے مہینے سے، اگلے سال سے، کیا دیکھا کسی نے؟ کل کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو جو وقت ہے موجودہ جو چل رہا ہے اسی کو غنیمت سمجھیں، اور موت سے پہلے موت آ گئی، رجسٹر بند، نام اعمال بند، اب آپ نے جو دنیا کے اندر بویا ہے وہی آپ کو ملے گا۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو غنیمت سمجھیں، اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنی مالداری کو، اپنی فرصت کے وقت کو اور اپنی زندگی غنیمت سمجھیں۔ اس کو اپنی اچھی تربیت کے اندر، اپنی اصلاح کے اندر، اپنے آل و اولاد کی اصلاح کے اندر، اپنی گھریلو ضروریات کے اندر اور رب کی رضا کے اندر گزاریں۔ اس لیے کہ اپنی اصلاح کرنا، اپنی آل و اولاد کی اصلاح کرنا، اپنی گھریلو ضرورت کو سنبھالنا، یہ بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا، اس کے اندر بھی ثواب ہے۔ حسینیت اگر انسان کرے تو اس کے اندر بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ ان کو انجام دے اور فرصت کے لمحوں کے اندر رب کو راضی کرے، رب کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اپنی ندامت کے آنسو بہائے، رب کو راضی کر لے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے اندر جو اگر ہم نے نہیں کیا تو بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔